दोस्तों ये है हमारी दुनिया का वो खास छोटा और पतला सा समुद्री इलाका कि जिसको रेड सी, बहरे अहमर या फिर लाल सागर जैसे कई नामों से जाना जाता है। नाम भले ही अनेक हों, मगर एक बात क्लियर है कि पिछले 3-4 महीने से लगातार समुद्र का ये इलाका हमारी पूरी दुनिया में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में बना हुआ है। और चर्चाओं में रहने की वजह यही है कि क्योंकि यही वो इलाका है कि जो फिलिस्तीन की सपोर्ट में उतरने वाले यमन के हूतियों और इजराइल की सपोर्ट में उतरने वाले अमेरिका और यूके की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। यानी हूती वर्सेस अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की जंग इसी समुद्र में हो रही है। दोस्तों रेड सी से जुड़ी हुई खबरें तो शुरू से ही लगातार आप सुनते ही आ रहे होंगे, मगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि भाई ये रेड सी है क्या, इसको रेड सी यानी कि लाल सागर क्यों कहा जाता है, इसका इतिहास क्या है और आखिर पूरी दुनिया के लिए इसको इतना ज्यादा अहम क्यों माना जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के साथ इस समुद्र का क्या रिश्ता है और आखिर क्या वजह है कि वो यमन के जो ना तो दुनिया के ताकतवर देशों में आता है ना अमीर देशों में आता है, बल्कि उसकी गिनती तो दुनिया के गरीब देशों के साथ की जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो इस समुद्र की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर बना हुआ है और पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले बात करें अगर भूगोल की, तो मैं आपको बता दूं कि रेड सी हमारी दुनिया का वो इकलौता आसान और सबसे छोटा रास्ता है कि जो एशिया को यूरोप के साथ जोड़ता है। हालांकि यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये समुद्री रास्ता हमेशा से ही एशिया को यूरोप से नहीं जोड़ता था, बल्कि ये तो इजिप्ट के पास जाकर पूरी तरीके से बंद हो जाता था। बाद में खुद इंसानों ने ही कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से ये समुद्र आर पार हो गया। अब इंसानों ने क्या किया था, कैसे किया था, ये हम आगे जब इतिहास की बात करेंगे तब जानेंगे। फिलहाल अगर आप लोग नहर की तरह दिखने वाले इस रेड सी के ईस्ट की साइड में देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही देश नजर आएंगे। पहला सऊदी अरबिया, जबकि नीचे यमन का देश। वहीं वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको इजिप्ट नजर आएगा, सूडान नजर आएगा, इरिट्रिया और इसके अलावा जिबूती भी नजर आएगा। दोस्तों रेड सी के अंदर जो पानी पाया जाता है वो हमारी दुनिया के किसी भी समुद्री इलाके से ज्यादा नमकीन है। बात करें इस बारे में कि आखिर इसको रेड सी यानी लाल सागर ही क्यों कहा जाता है, तो इसका हमारे पास आज तक कोई भी ठोस और एक जवाब नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पानी के ऊपर कुछ ऐसे खास बैक्टीरिया पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से इसका पानी ब्लू ग्रीन की बजाय रेडिश ब्राउन नजर आता है और इसीलिए इसको रेड सी कहा जाता है। वहीं कुछ का ये भी कहना है कि इसके नेम का पानी के कलर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसको तो इतिहास में बहुत पहले सी ऑफ रीड्स के नाम से जाना जाता था, जो दरअसल इसको यहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स की वजह से कहा जाता था। मगर बाद में धीरे धीरे वो नेम चेंज होता चला गया और रीड्स रेड हो गया, जो आज रेड सी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि क्योंकि इतिहास में किसी दौर में कलर्स को डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर नॉर्थ के लिए ब्लैक, वेस्ट के लिए येलो, ईस्ट के लिए वाइट, तो साउथ के लिए रेड को इस्तेमाल किया जाता था। अब क्योंकि रेड सी का ये जो पूरा इलाका था ये यूरोपियन लोगों के हिसाब से साउथ में ही था, स्पेशली दुनिया के वो हद से ज्यादा पुराने और बड़े इतिहासकार के जिनको हेरोडोटस के नाम से जाना जाता है और जो ग्रीस से थे, उन्होंने भी इस समुद्री इलाके को रेड के तौर पर ही प्रेजेंट किया। फिलहाल जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके नाम से जुड़ी हुई बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो किसी भी एक नतीजे तक पहुँचना मुश्किल काम है। बात कर लें अब अगर इतिहास की, तो माना जाता है कि रेड सी में सबसे पहले सफर की कोशिश इजिप्शियन यानी कि मिस्री लोगों ने की थी। यूरोपियन लोगों ने 15वीं सदी में पहली बार रेड सी के इलाके में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। 1798 में फ्रांस के नेपोलियन ने जब मिस्र पर हमला किया तो इस पूरे रेड सी पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया था और फिर उसके बाद ही इस इलाके में एक नहर के आइडिया पर काम शुरू किया गया, यानी एक ऐसी नई नहर बनाने की तैयारी शुरू की गई कि जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत को और इस पूरे इलाके की अहमियत को बदल कर रख दिया। हाँ दोस्तों, वही नहर कि जिसको आज सुइस कैनाल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये रेड सी हमेशा से ही आर पार नहीं हुआ करता था, यानी एशिया को यूरोप से नहीं जोड़ा करता था, बल्कि ये तो मिस्र के पास जाकर बंद हो जाता था। बल्कि खुद इंसानों ने ही एक बड़ी और लंबी नहर खोदकर इसको यूरोप से मिला दिया, यानी रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर दिया।
और یہ جو نہر سوئس کینال نام کی بنائی گئی تھی یہ مصر کے اندر موجود ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ریڈ سی کو میڈیٹرین سی سے جوڑنے کے لیے نہر بنانے کا یہ منصوبہ سب سے پہلے عثمانیوں کے دماغ میں آیا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ جو پہلے ہی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہی تھی اور جنگوں میں الجھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس کے اوپر کام نہ کر سکے۔ فی الحال نومبر 1869 میں سوئس کینال کو کھول دیا گیا تھا اور شروعاتی دور میں اٹلی، فرانس، برطانیہ جیسے یورپین دیشوں نے بزنس کے پورے سسٹم کو اس علاقے میں سنبھالنا شروع کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریڈ سی اور سوئس کینال کے اس پورے علاقے کی اہمیت بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ وقت پر اس علاقے پر الگ الگ طاقتوں کا انفلوئنس اور دبدبہ رہا، مگر اگر کسی کا نہیں رہا تو وہ تھا ایجپٹ، یعنی کہ خود وہی مصر دیش کے جس کے علاقے میں یہ نہر بنی ہوئی تھی۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ برٹین یعنی کہ برٹش امپائر کے جس کو پچھلی کئی صدیوں تک لگاتار دنیا میں سپر پاور مانا جاتا تھا، اس کے سپر پاور کے اسٹیٹس کو چھیننے کے پیچھے بھی اسی سوئس کینال کا ہاتھ تھا۔ دراصل معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایجپٹ نے فائنلی پریشان ہو کر 1956 میں ایک بہت بڑا اور رسکی فیصلہ لیا اور اس کے راشٹرپتی جمال عبد الناصر نے اعلان کیا کہ سوئس کینال کو ہم نیشنلائز کرتے ہیں، یعنی اپنے دیش کی ملکیت میں لیتے ہیں، اور برٹین وغیرہ کی فوج کو آرڈر دیتے ہیں کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پلاننگ کے تحت سب سے پہلے تو اسرائیل نے ایجپٹ کے اوپر حملہ کیا اور پھر اس کی مدد کے لیے پیچھے سے فرانس اور برٹین بھی آئے۔ کچھ وقت کی جنگ کے بعد ہی ان تینوں دیشوں کو نہ صرف پیچھے ہٹنا پڑا بلکہ برٹین کو تو اپنے اس سپر پاور کے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو پچھلی کئی صدیوں سے اسی کے پاس میں تھا، اور اس طرح سے سوئس کینال پر ہمیشہ کے لیے مصر کا راج ہو گیا۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں ریڈ سی کو چھوڑ کر سوئس کینال پر کیسے چلا گیا؟ تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سوئس کینال کے بغیر ریڈ سی کی کہانی پوری طریقے سے ادھوری ہے، بلکہ ریڈ سی کی آج جو اہمیت ہے، جو اتنی ویلیو ہے، وہ صرف اور صرف سوئس کینال کی ہی وجہ سے ہے، ورنہ ظاہر ہے ریڈ سی ایجپٹ پر جا کر بند ہو جاتا تھا اور یہ کوئی ایشیا اور یورپ کا آر پار کا راستہ نہیں تھا۔ اسی سوئس کینال کا ہی نتیجہ ہے کہ یمن کے ہوتیوں نے ریڈ سی کے بالکل شروعاتی چھور پر پیرا بیٹھا کر نہ صرف پوری دنیا کو ہلا دیا، پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا دیا، جنگ کا نقشہ بدل دیا، بلکہ امریکہ اور برٹین جیسے دیشوں کو مجبور کیا کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے آئیں اور ہوتیوں کے اوپر حملہ کریں۔ دراصل دوستو معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہماری دنیا کا زیادہ تر ویاپار سمندری جہازوں سے ہوتا ہے، اور اسپیشلی ایشیا اور یورپ کا جو ویاپار ہوتا ہے وہ ریڈ سی کے اسی علاقے پر ڈیپینڈ ہے۔ یعنی ایشیا کے جتنے بھی دیش ہیں، جیسا کہ جاپان ہو، چائنا ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، انڈیا، پاکستان، ادھر کے جتنے بھی دیش ہیں، ان سب کو اگر یورپ سے ویاپار کرنا ہے، یورپ کو کچھ بھیجنا ہے یا یورپ سے کچھ منگانا ہے تو وہ اسی راستے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ پہلے تو یمن کے پاس جو چھوٹا سا ایک چیک پوائنٹ ہے جس کو باب المندیب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے انٹر ہوتے ہیں، پھر ریڈ سی کو پورا کراس کرتے ہیں، پھر سوئس کینال میں انٹر ہوتے ہیں، اور پھر سوئس کینال سے میڈیٹرین سی میں پہنچ جاتے ہیں کہ جو یورپ کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے ریڈ سی کے ذریعے سے یورپ سے ایشیا آنا اور ایشیا سے یورپ جانا نہ صرف آسان ہے بلکہ کافی سستا اور سیکیور بھی ہے، ورنہ جو دوسرا راستہ ہے جو سینکڑوں سال پہلے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ پورے افریقہ کو کراس کر کے جانا، وہ نہ صرف حد سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، حد سے زیادہ مہنگا ہے، بلکہ خطرناک بھی ہے۔ یہ تو بات صرف اور صرف جنرل ویاپار یعنی جنرل بزنس کی ہے، ورنہ بات کر لی جائے آج کے دور کی دو سب سے قیمتی چیزوں کے بارے میں، یعنی کہ تیل اور گیس کے بارے میں، تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں زیادہ تر پرشین گلف کے آس پاس کے دیشوں کے پاس موجود ہیں، جیسا کہ قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یا پھر سعودی عربیہ ہے، یا پھر ایران وغیرہ ہے۔ تو ان سے بھی اب جتنا بھی تیل اور گیس یورپ کی طرف جانا ہوتا ہے وہ بھی سارا یمن کے اس چھوٹے سے علاقے یعنی کہ باب المندیب سے انٹر ہوتا ہے، ریڈ سی میں پہنچتا ہے اور پھر سوئس کینال کو پار کرتا ہوا ہی یورپ میں پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن دیش اس راستے کو لے کر ہمیشہ بہت سیریس رہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی گھٹنا ہو جاتی ہے تو پل بھر کے اندر یورپ کی اکانومی کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کے ہوتی لوگوں نے جیسے ہی اس علاقے پر پہرا بیٹھایا اور جہازوں کو روکنا شروع کیا، ویسے ہی نہ صرف پورا یورپ ہل گیا، جنگ میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا، بلکہ امریکہ اور یوکے کو کھل کر اسرائیل کی سپورٹ میں ہوتیوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑا، باوجود اس کے کہ ہوتیوں کی طرف سے یہ پہرا صرف اور صرف اسرائیلی جہازوں کے لیے ہی لگایا گیا تھا۔
اب آپ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اس ریڈ سی کی پوری دنیا کے لیے کیا اہمیت ہے، اور یہی اہمیت ہی اس یمن کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ جو اس ریڈ سی کے بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پر موجود ہے، یعنی وہ جب چاہے اس کو اپنی طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ باقی دوستو، آپ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا وہ واقعہ تو ضرور پڑھا یا سنا ہوگا کہ جس کا ذکر نہ صرف اتہاس کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے بلکہ خود اسلام کی سب سے پوتر یعنی کہ مقدس کتاب قرآن کے اندر بھی ہے، جس واقعے میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر دوسری جگہ لے کر جا رہے تھے خدا کے آرڈر پر، تو فرعون نے بھی اپنی پورے لشکر یعنی اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آخر میں جا کر ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم گھیرے میں آ گئی تھی، کیونکہ آگے ایک بڑا سمندر موجود تھا جبکہ پیچھے فرعون کی فوج بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ مگر پھر خدا کے آرڈر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی کہ اپنی چھڑی کو سمندر پر مارا، جس کی وجہ سے سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی پانی دو طرف ڈیوائیڈ ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم اس راستے سے گزرتے ہوئے سمندر کو پار کر گئی، مگر پھر جب فرعون اور اس کے لشکر نے بھی اس سمندر کو اسی راستے کے ذریعے سے پار کرنے کی کوشش کی تو پانی دوبارہ اپنے حال پر آ گیا، اور اس طرح سے نہ صرف فرعون بلکہ اس کی پوری فوج ہی اس سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گئی۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ سمندر کوئی اور نہیں بلکہ یہی ریڈ سی تھا۔ اس واقعے سے ریلیٹڈ ریڈ سی کے اندر نہ صرف بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہیں بلکہ اس دور کے کئی ایویڈنس یعنی کہ ثبوت وغیرہ بھی مل چکے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے جس کو کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔